اطاعت کرتا ہے، اور خدا اپنی حکومت میں کسی اور کا شریک نہیں کرتا. ساری کائنات میں حکومت صرف خدا کی ہے. اللہ کی حکومت خارجی کائنات میں اب خود جاری و ساری ہے. انسانوں کی دنیا کے اندر انسانوں نے اسے خود اختیار کرنا ہے، خدا کا خود محکوم بننا ہے. خدا کا اللہ کا یہ تصور کہ جس میں یہ حاکمیت پائی جاتی ہے، عربی زبان کی روح سے بھی یہ جو اللہ کا لفظ ہے اس کا بھی یہ مفہوم ہے. اللہ کو آپ کو پتا ہے نا کہ الہ ہے، یہ جو لفظ ہے الہ کا، اگر جو لغت کے اعتبار سے اس کے کئی ایک معنی دیے گئے ہیں، لیکن اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ خود الہ کے معنی بھی ہے کہ وہ شخص غلام بن گیا. اللہ کہتے ہیں اس نے اسے غلام بنا دیا. یہیں سے تعبید کے معنی میں آتا ہے غلام بنا دینا. تو الہ ہوتا ہے وہ جس کی غلامی اختیار کی جائے. الہ صرف وہ ایک ذات کے جس کی غلامی اختیار کی جائے، جس کی معصومی اختیار کی جائے. خود اللہ کے معنی بھی اس اعتبار سے یہ ہے کہ وہ کہ جس کی حکومت معصومی، جس کی معصومی اختیار کی جائے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. کوئی اور حاکم نہیں سوائے الہ کے، وہ خاص حاکم ہمارا جسے ہم اللہ کہتے ہیں. یعنی یہ جتنا کچھ ہم عبادت کے متعلق کہتے چلے آ رہے تھے، اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں. خود اللہ کے اندر بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ اس کے معنی حاکم کے ہیں، اور جب ہم اس کو مخصوص کر دیں گے الہ کے تو اس کے معنی ہوں گے وہ حاکم مطلق جسے ہم اللہ کہتے ہیں کہ جس کی حکومت ساری کائنات کے اندر جاری و ساری ہے. اس کی معصومیت کے علاوہ کسی اور کی معصومیت نہ اختیار کی جائے. یہاں تک تو قرآن کریم نے صرف معنی سمجھائے ہیں ان الفاظ کے. عبادت کے معنی کیا ہیں اور خود اللہ کے معنی کیا ہیں. اب اسی تصور کی وضاحت وہ دوسرے مقامات میں کرتا چلا جاتا ہے. غور سے دیکھیے گا، الفاظ پر توجہ دیجیے گا کہ یہیں سے بات صاف ہوگی. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے کا وعد، سورہ یوسف بھی بڑی حسین و جمیل صورت ہے. ایک فرد کی سیرت کی بلندی ایسے خوبصورت انداز میں اس میں سامنے آتی ہے کہ جس کا جواب نہیں. بہرحال وہ چیز تو اس میں موضوع نہیں. جب قرآن کریم کی مسلسل تفسیر ہمارے سامنے آئے گی تو یہ باتیں بھی آتی چلی جائیں گی. اس میں وہ قید خانے میں جو دو اور قیدی تھے ان سے کہتے ہیں
یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قید خانے کے ساتھیوں، عیسائی انقلاب کسی موقع پر بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. وہ قید کی کوٹری میں ہے اور وہاں اگر ساتھ دو قیدی اور ملے ہیں تو وہاں بھی وہ اپنے بات کو جاری رکھتا ہے، وہاں بھی وہ اپنی تبلیغ کو جاری رکھتا ہے. اے قید خانہ کے ساتھیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا مختلف اور متفرق مالک اچھے ہیں یا ایک ہی آقا کی غلامی اچھی ہوتی؟ کہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے؟ یہاں یہ ارباب کیا کہ آقا ان کو کہا، مالک کہا، مختلف آپ یہ ایک ہی غلامی. یہاں عام کامن سینس میں یہ بتا دے گی کہ ٹھیک ہے، اگر غلامی ہی کرنی ہے تو ایک کی غلامی تو بہرحال 100 کی غلامی سے بہتر ہوگی، اچھی ہوگی. اب غلامی کس کی جائے؟ یہاں دیکھیے آگے وہ لفظ آ گیا، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. تم خدا کے علاوہ جس کی بھی غلامی اختیار کرتے ہو یا جن کی غلامی اختیار کر رہے ہو وہ در حقیقت حاکم نہیں ہے، وہ در حقیقت اس قابل نہیں ہے کہ وہ آقا بن بیٹھے. چند نام ہے جو تم نے رکھ لیے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے اور منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن بیان کر دیا. نام ہے جو تم نے کچھ رکھ لیے ہیں. جس چیز کی بھی پرستش ہوتی ہے دنیا میں آپ دیکھیے صرف ان کا نام رکھا ہوتا ہے، کسی کو پتا نہیں ان کی حقیقت کیا ہے. سردی کی پرستش ہو رہی، ابھی یہ کیا ہے؟ سردی ہے نا، اس سے زیادہ آگے کوئی نہیں چل سکتا. کچھ انہوں نے نام رکھ لیے، کچھ تم نے نام رکھ لیے، اور اس میں جو تمام ارباب من دون اللہ آ جاتے ہیں کہ جن کی کسی نہ کسی شکل کے اندر معصومی و غلامی اختیار کی جاتی ہے، مذہبی پیشوا ہوں، دنیاوی حاکم ہوں، جو روحانیت کی دنیا کے اندر جو اپنی سلطنت قائم کیے ہوئے بیٹھے ہیں ان کے ذہنی تصور ہوں، ذہنی ذہن کے اندر، یعنی وہ باہر کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ایک نام رکھا ہوا ہے اور ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں محض نام سے. یعنی اگر ان کا وہ نام منتقل ہو کے ہم تک نہ آئے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے گی کہ ایسا ہو بھی گزرا ہے. نام منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ان ناموں سے ڈرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ان کی پرستش ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو سامنے بھی موجود ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ تھیٹر کے ایکٹر ہوں کہ کوئی بادشاہ بن کے آ گیا کوئی وزیر بن کے آ گیا تو قرضے کے پیچھے جائے تو وہ سارے کے سارے ایکٹر ہوتے ہیں. ان میں جو ذات قوت کون سی ہوتی ہے؟ یہ برف سے بنے ہوئے دیوتا بس سورج نکلا اور پگھلنا شروع ہو گئے. کتنے پگھل کے بہ گئے، کتنے پگھل کے بہ جائیں گے، سوائے اس کے تو نام آپ نے ان کا کچھ رکھ لیا اور اس کے بعد ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. اقبال کے الفاظ میں کہ یہ خدا کا سجدہ کر دی خدا جی، یہ خدا وہ ہے کہ جب تک تمہیں سجدہ کرتے رہو
یہ خدا ہے اور تم جیسے اندر